مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پھر اپنے پیارے سے پروگرام احکام نماز میں حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کر لیں کہ سلسلے کے اندر اول تا آخر شامل رہیں گے، جو کچھ سیکھیں گے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی یوٹیوب کے ذریعے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، FGN چینل پر جو شامل ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آپ اپنے دوستوں تک فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سلسلے کی برکتیں حاصل کر سکیں، علم دین کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وکتب لہ بہا عشر حسنات۔ فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے بدلے 10 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، علم دین کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ نوافل پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور دینی علم سیکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن دینی علم سیکھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، علم سیکھنے میں مشغول ہونا ذکر اور نوافل کے اندر مشغول ہونے سے افضل ہے۔ اگر کوئی شخص ان معنوں میں عالم نہ بھی ہو کہ وہ لکھتا ہو، یاد کرتا ہو تاکہ عالم بن جائے، اگر کوئی اس طرح عالم نہ بھی ہو بلکہ عوام میں سے ہو، تو بھی اس کا علم کی مجلس میں حاضر ہونا دوسرے اوراد اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ مجلس ذکر میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز پڑھنے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے کے اندر احکام نماز سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ اس سے پچھلے سلسلے میں ہم نے مریض کی نماز کے متعلق چند
ضروری مسائل سماعت کیے تھے کہ شریعت مطہرہ نے ایک مریض کے لیے کیا کیا نماز کے سلسلے میں آسانیاں فراہم کی ہیں، اور جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کیا کیا گنجائش بنتی ہے، کس طرح وہ اپنے اس فریضے کو ادا کرے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے ابھی تک پچھلا سلسلہ دیکھا نہیں ہے تو گزارش ہے کہ آپ پچھلے سلسلے کو بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ احکام بھی ہم سیکھ سکیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند ضروری مسائل سماعت کریں گے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ہوا سجدے کا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندے کو سجدے کا حکم دیا، بندہ اگر اس حکم کی تعمیل میں سجدہ کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر سجدے کی کل 14 آیتیں ہیں، اور یاد رہے کہ آیت سجدہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر آیت سجدہ ہم نے کسی سے سنی ہے تو بھی سجدہ واجب ہو جائے گا۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے ہم نے آیت سجدہ پڑھی کہ خود ہمارے اپنے کانوں تک وہ آواز پہنچ سکے۔ اگر کوئی شور وغیرہ نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل سناٹا ہے، ایسے ماحول کے اندر ہم نے اگر اس کو اتنی آواز سے پڑھا کہ ہمارے اپنے کانوں تک وہ آواز پہنچ گئی تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر سناٹے میں ہم نے نہیں پڑھا بلکہ شور کے اندر پڑھا، اور بھی بہت ساری وہاں پر آوازیں ہیں، لوگوں کی آوازیں ہیں، دوسری بہت ساری آوازیں ہیں، لیکن آواز اتنی ہم نے نکالی کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو ہمارے اپنے کانوں تک یہ آواز پہنچ جاتی، تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے کسی سے سنا ہے آیت سجدہ کو، تو سننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بالقصد سنا ہو، ہم نے ارادتاً سنا ہو، ہم نے ارادہ کیا ہو اس آیت کو سننے کا، نہیں، بلکہ اگر ہم نے اس آیت کو سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، ہمارے سامنے کسی نے آیت سجدہ پڑھ دی تو بھی ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت سجدہ کو اگر ہم لکھتے ہیں یا آیت سجدہ کی طرف ہم نے اگر نظر کی، دیکھا، تو لکھنے اور دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ عورت اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھ تو نہیں سکتی، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سن سکتی ہے۔ ممانعت جو ہے عورت کو وہ صرف قرآن مجید پڑھنے کی ہے، اس کو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ زبان سے پڑھ سکتی ہے نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ سننے کی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، سن سکتی ہے۔ اب اگر عورت نے اس حالت میں آیت سجدہ کو سنا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت اسی وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو، یعنی اس پر جو نماز کا فریضہ ہے وہ اس پر ثابت ہو، اور عورت پر ناپاکی کی حالت میں نماز کا وجوب نہیں ہے، نہ اس پر ابھی نماز کا وجوب ہے اور نہ ہی پاک ہونے کے بعد وہ ان نمازوں کی قضا کرتی ہے، بلکہ عورت اگر حالت حیض میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس پر نماز معاف ہے،
نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ تو لہذا عورت اگر آیت سجدہ کو سنتی ہے ناپاکی کی حالت میں تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نابالغ ہے، یہ بھی وجوب نماز کا اہل نہیں ہے، نابالغ پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، عقل اس کی سلامت نہیں ہے، تو اس پر بھی چونکہ نماز فرض نہیں ہے، لہذا اگر وہ آیت سجدہ کو سن لے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ سماعت کیجئے۔ کبھی کبھار ہم تلاوت تو نہیں کرتے، نہ ہی کسی سے براہ راست لائیو تلاوت سنتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ہم موبائل کے اندر تلاوت سنتے ہیں، ریکارڈڈ تلاوت ہم سنتے ہیں۔ تو کیا ریکارڈڈ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں۔ ریکارڈڈ تلاوت اگر سنی اور ریکارڈڈ آیت سجدہ اس میں ہم نے سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، چاہے یہ ریکارڈ آڈیو میں ہو یا ویڈیو کیسٹ میں ہو، ٹی وی پر ہو، موبائل کے اندر ہو۔ تمام صورتوں میں ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ریکارڈ تلاوت ہے اس کا جو حکم ہے یہ صدائے باز گشت کا ہے، یعنی کسی بند جگہ میں، کسی خالی جگہ میں اگر آواز لگائی جائے تو جو آواز دیوار یا پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اسے کہتے ہیں صدائے باز گشت، یعنی پلٹ کر آنے والی آواز۔ یہ وہ آواز نہیں ہے جو بولنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، بلکہ اصل آواز جب پہاڑ سے ٹکرائی، جب کسی دیوار سے ٹکرائی تو جو دوسری آواز پیدا ہوتی ہے، دوسرا ساؤنڈ جو نکلتا ہے، یہ وہ پلٹنے والی آواز ہے، اور اس کو سننے کا حکم انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز جیسا نہیں ہے۔ فقہائے اسلام نے فرمایا کہ سجدہ تلاوت اس پہلی آواز کے سننے پر واجب ہوتا ہے جو آواز بولنے والے کی زبان سے نکلی، لیکن جو پلٹ کر آنے والی آواز ہے اس کو سننے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اور کیسٹ کے اندر، موبائل کے اندر ریکارڈ آواز کو سننا یہ اصل آواز کو سننا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اصل آواز ہے، بلکہ یہ پہلی آواز کا ریپیٹیشن ہے، یہ ریپیٹ ہو رہی ہے پہلی آواز، لہذا ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے پوری آیت سجدہ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جس کے اندر سجدے کا مادہ پایا جا رہا ہے، سجدے کا جہاں پر ورڈ ہے، اس ورڈ کے ساتھ اس سے پہلے کا یا اس کے بعد کا کوئی ایک ورڈ اور ملا کر پڑھنا بھی کافی ہے۔ اتنا بھی اگر پڑھ لیا ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، چاہے پوری آیت نہ پڑھی ہو۔ اگر کسی نے اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ سن سکتا تھا، مگر شور و غل ہونے کی وجہ سے یا کم سنائی دینے کی وجہ سے آیت سجدہ اس نے اپنے کانوں سے نہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح پڑھا کہ صرف ہونٹ ہلے ہیں، ساؤنڈ نہیں پیدا ہوا، آواز نہیں پیدا ہوئی، تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا۔ کسی پڑھنے والے نے آیت سجدہ پڑھی مگر دوسرے آدمی نے سنی نہیں، اب بھلے ہی وہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے جب آیت سجدہ سنی نہیں تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا۔ البتہ نماز کے اندر اگر امام نے آیت سجدہ پڑھی ہے، مقتدیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، چاہے کسی مقتدی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ مثال کے طور پر نماز کی 10 صفیں ہیں اور امام کی آواز 5 صفوں تک، 6 صفوں تک پہنچ رہی ہے، بقیہ لوگ مکبر کی تکبیر پر امام کے ساتھ شامل ہیں۔ اب امام نے جب آیت سجدہ پڑھی تو 10ویں صف کے اندر آواز تو اس کی نہیں گئی،
لیکن پھر بھی امام نے جب آیت سجدہ پڑھ لی تو تمام مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اور اگر کسی نے امام سے آیت سجدہ سنی لیکن ابھی وہ امام کے ساتھ اس رکعت کے اندر جوائن نہیں ہوا ہے، آیت سجدہ سن لی اور امام نے پھر سجدہ بھی کر لیا، اب یہ امام کے ساتھ پھر اس کی نماز کے اندر شامل ہوا اسی رکعت کے اندر، تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔ اور اگر یہ دوسری رکعت کے اندر امام کے ساتھ شامل ہوا، پہلی رکعت کے اندر آیت سجدہ اس نے امام سے سنی لیکن اس وقت یہ نماز کے باہر تھا، دوسری رکعت کے اندر امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اب اس پر ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھ لینے کے بعد میں سجدہ کر لے۔ اور اگر یہ امام کے ساتھ شامل نہ ہوا، نہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا نہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، لیکن اس نے امام سے آیت سجدہ سنی ہے، تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز میں نہیں ہے وہ قراءت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی تلاوت کو اس شخص نے سنا جو نماز پڑھ رہا ہے، نمازی نے تلاوت سنی اور آیت سجدہ بھی نمازی نے سن لی، لیکن وہ تو اپنی نماز میں ہے اور یہ نماز سے باہر ہے جو شخص تلاوت کر رہا ہے، تو اب نماز پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت کر لے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چند آیت سجدہ تلاوت کر لیں، اب وہ سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرتے ہوئے نیت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ متعین کرے کہ میں فلاں آیت سجدہ کا ابھی سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ یہ نیت کرے کہ میں فلاں آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، بلکہ مطلقاً آیت سجدہ کی نیت کر لے، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اب آئیے ناظرین کرام، سجدے کا مسنون طریقہ بھی سماعت کیجیے کہ سجدہ تلاوت کس طرح کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، نہیں ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا واپس کھڑا ہو جائے۔ یہ سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ پہلی مرتبہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور سجدہ کر لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس کھڑے ہونا، دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدہ کر لینے کے بعد واپس کھڑے ہونا، دونوں مرتبہ کھڑا ہونا، قیام کرنا مستحب ہے۔ ویسے اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر لے، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن دونوں مرتبہ کا قیام یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرنے سے پہلے بھی کھڑا نہیں ہوا، بعد میں بھی کھڑا نہیں ہوا، اللہ اکبر بھی اس نے نہیں پڑھا، تب بھی سجدہ تلاوت تو ادا ہو جائے گا، لیکن تکبیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص اکیلے سجدہ تلاوت کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود وہ سن سکے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، تو پھر مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ دوسرے بھی اس کی آواز کو سن لیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے، نہ اس کے اندر تشہد پڑھنا ہے، نہ اس کے اندر سلام پھیرنا ہے۔ اور آیت سجدہ اگر نماز کے باہر کسی نے پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ سجدے کی آیت پڑھ لی ہے تو فوراً سجدہ کر لے۔ اگر وضو ہے
اور پھر بھی اس نے تاخیر کی، تو یہ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے کو یا آیت سجدہ سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اگر آپ اس وقت سجدہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں سجدہ بعد میں کروں گا، تو یہ کہنا مستحب ہے۔ جب کسی شخص پر کئی سجدے تلاوت واجب ہوں، کئی مرتبہ اس نے آیت سجدہ پڑھی ہے لیکن سجدے ابھی تک نہیں کیے ہیں، تو ان تمام سجدوں کے لیے صرف ایک سجدہ کر لینا ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آیت سجدہ تو کئی مرتبہ پڑھی ہے، الگ الگ موقعوں پر پڑھی ہے، لیکن ایک ہی سجدے سے ادا کرنا چاہتا ہے، تو ایک سجدے سے ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنے سجدے واجب ہوئے ہیں اتنے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ اگر کسی شخص کو اپنے اوپر واجب سجدوں کی صحیح تعداد ہی معلوم نہیں ہے، کاؤنٹ معلوم نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، مجھ پر کتنے سجدے واجب ہیں تلاوت کے، تو ایسا شخص غالب گمان کر لے، جتنے سجدوں پر اس کا گمان جمے، اس کا دل جمے کہ اتنے سجدے مجھ پر واجب ہوئے ہوں گے، اتنے سجدے ادا کر لے تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ خیال رہے، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے اگرچہ فوراً سجدہ کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن بغیر عذر تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، کیونکہ بعد کے اندر بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو فوراً سجدہ تلاوت کر لیا جائے۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ نماز کے باہر آیت سجدہ کی تلاوت کا ہے۔ اگر نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی ہے تب تو اس کا سجدہ نماز ہی میں فوراً کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ 3 آیت سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے، جلدی کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، نماز عصر کے بعد شکر کا سجدہ کرنا، سجدہ شکر کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، لیکن آئیے سنتے ہیں سجدہ تلاوت کرنا کیسا ہے۔ نماز عصر پڑھ لینے کے بعد مکروہ وقت سے پہلے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، مکروہ وقت کے اندر سجدہ تلاوت کرنے کے حوالے سے ڈیٹیل ہے، وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت کے اندر آیت سجدہ پڑھی، سجدے کی آیت بھی اسی مکروہ وقت میں پڑھی، جیسے ابھی سورج ڈوبنے کے اندر 20 منٹ باقی جب ہوں تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان 20 منٹ کے اندر کسی نے آیت سجدہ پڑھی، تو مکروہ وقت کے اندر اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو بہتر تو یہی ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے، سجدہ بعد میں کر لے جب مکروہ وقت نکل جائے۔ لیکن اگر وقت مکروہ ہی میں کسی نے کر لیا تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آیت سجدہ تو مکروہ وقت میں نہیں پڑھی، آیت سجدہ کسی اور وقت میں پڑھی، اب مکروہ وقت آ گیا، اب سجدہ کرنا چاہتا ہے کہ میں آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ جو واجب ہوا ہے وہ کر لوں، تو اب مکروہ وقت میں آ کر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ آیت سجدہ اس نے مکروہ وقت میں نہیں پڑھی، آیت سجدہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے۔ تو لہذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مکروہ وقت کے اندر سجدہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ ہم نے آیت سجدہ مکروہ وقت ہی میں پڑھی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ سجدہ بعد میں کر لیا جائے، اور اگر آیت سجدہ ہم نے مکروہ وقت میں نہیں پڑھی ہے تب تو سجدے کو مکروہ وقت میں کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے اب ہم تلاوت قرآن کے چند آداب سماعت کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایک جگہ مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں،
اور وہ آپس میں قریب قریب بھی ہیں، زور سے پڑھیں گے تو آوازیں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ تو اس صورت کے اندر ان لوگوں کا اونچی آواز کے ساتھ قراءت کرنا، تلاوت کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا اگر کچھ لوگ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن خوانی کریں، تو حکم یہ ہے کہ یا تو سب آہستہ پڑھیں، سب پڑھ رہے ہیں تو سب آہستہ پڑھیں، یا پھر یہ کہ ہر پڑھنے والے کے پاس کوئی سننے والا موجود ہو، یا کوئی ایک پڑھے دوسرے سب سنیں۔ لیکن اگر سب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود ان کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے، لاؤڈلی نہ پڑھیں۔ جب کوئی شخص تلاوت قرآن کے اندر یا تسبیح کے اندر، درود وغیرہ کے اندر مشغول ہو تو حکم یہ ہے کہ جو اس سے ملنے آئے، جو اس کے پاس آئے، وہ اسے سلام نہ کرے۔ اگر وہ سلام کر بھی دے تو اس تلاوت کرنے والے پر، ذکر و درود کرنے والے پر جواب دینا واجب نہیں ہے، چاہے تو جواب دے، چاہے تو تلاوت کنٹینیو رکھے۔ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، البتہ سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ جو 20 منٹ کا وقفہ ہے، اس وقفے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا خلاف اولا ہے، یعنی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اس وقت بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا تلاوت قرآن پاک کو روک دے، تلاوت قرآن پاک کو موقوف کر دے اور ذکر کرے، درود پاک پڑھے، تسبیح وغیرہ پڑھے اور اس طرح دوسرے اذکار کے اندر مشغول ہو جائے حتیٰ کہ مکروہ وقت نکل جائے۔ جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ باری کے دنوں میں، ناپاکی کے ایام میں آیت الکرسی قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کیے بغیر، ذکر کی نیت سے، ثنا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو ذکر پر مشتمل ہیں، جن کے اندر اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، ثنا ہے، ایسی آیتیں جنبی شخص جس پر غسل فرض ہے یا حائضہ عورت جو حالت ناپاکی میں ہے، یہ لوگ قرآن کی نیت کے بغیر، بے نیت قرآن، ذکر کی نیت سے، ثنا کی نیت سے، دعا کی نیت سے ان آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں جن آیتوں کے اندر ثنا ہے یا دعا ہے۔ البتہ جس کو ان کا حائضہ ہونا معلوم ہے، ان کے سامنے بآواز بلند ذکر کی نیت سے، ثنا کی نیت سے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون جانتی ہے کہ میرے پاس دوسری بیٹی ہوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہے، تو جب اسے معلوم ہے اس کے بارے میں کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ذکر کی نیت سے کرے۔ اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ذکر کی نیت سے، ان آیتوں کی تلاوت ذکر کی نیت سے کر سکتی ہے، دعا کی نیت سے کر سکتی ہے جن آیتوں کے اندر دعا ہے، ثنا ہے، لیکن پھر بھی جس کو معلوم ہے ناپاک ہونا اس کے بارے میں، اس کے سامنے یہ تلاوت نہ کرے کہ کہیں وہ حالت حیض کے اندر، ناپاکی کی حالت میں تلاوت کو جائز نہ سمجھ لے۔ یہ تو قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ رہی ہے جس کے اندر ثنا ہے، ذکر ہے، مطلقاً قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا یہ۔ لیکن اگر سننے والی یہ جانتی ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن پاک کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کو معلوم ہے اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت اس نیت سے بھی نہ کرے، یا اس حالت میں تلاوت کو ناجائز تو جانتے ہوں لیکن پڑھنے والی پر گناہ کی تہمت لگائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ذکر کی نیت سے بھی اس وقت کریں
جب کہ کوئی موجود نہ ہو، یا وہ لوگ موجود ہوں، ایسے اشخاص موجود ہوں جن کو اس کا ناپاک ہونا معلوم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ تلاوت کرنے کے بھی کیا کیا آداب ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جن چیزوں کا خیال کرنا تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی تلاوت کے دوران آیت سجدہ پڑھتا ہے تو آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے کیا کیا احکام ہیں، آج کے اس سلسلے میں ہم نے ان احکام کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام احکام یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ ضروری مسائل دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اپنی نماز کو، اپنی تلاوت کو درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے